اب ہم بات کریں کہ ہمارا شعر نمبر 6، غزل نمبر 1 کا ہمارا شعر نمبر 6 ہے، اور اس کو ہم آخری شعر تسلیم کریں گے کیونکہ اس کے بعد جو 7واں شعر ہے اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ تو چونکہ ہم پیپر کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں تو جو شعر نمبر 7 ہے اس میں فراق کا تخلص استعمال ہوا ہے، تو اس میں وہ بورڈ میں تشریح کے حوالے کے طور پر نہیں اکثر دیا جاتا ہے، تو وہ اس کو ہم اسکپ کر دیں گے۔ بات کریں گے ہمارے شعر نمبر 6 کی۔ ارے سیاد ہمیں گل ہیں ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ آج سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں۔ سیاد سیاد ہم پھول بھی ہیں بلبل بھی ہیں، افسوس تو نے کچھ سنا نہیں۔ تو بیٹا جو لفظ سیاد کا استعارہ یہاں استعمال کیا ہے شاعر نے، ٹھیک ہے، یہ ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو سیاد کا لفظ جو نقصان پہنچاتا ہے، یا آپ کا رقیب ہو یا آپ کا دشمن ہو۔ تو شاعر نے یہاں کیا استعمال کیا اس کے بھی آگے دیکھتے ہیں، اور یہاں پہلے تشریح شروع کرتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ اے سیاد یا اے محبوب تو نے سنا نہیں، ہم ہی بلبل ہیں، ہم ہی ہیں وہ جو نغمے گاتے ہیں، جو دکھ بڑے فریاد سناتے ہیں، تو نے ہم کو غور سے نہیں سنا۔ اور دوسری بات اس نے بیان کی کہ ہم ہی پھول ہیں، وہ پھول ہیں جن کے مہکنے سے پورا باغ معطر ہو جاتا ہے، مہک جاتا ہے، جن کے مہکنے سے ہر طرف صرف خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، اور ہماری رنگت سے ہر طرف رنگیلی ہی رنگیلی چھائی ہوتی ہے، لیکن تو نے کیا کیا، ہمیں نہ پھول سمجھا ہے نہ ہمیں بلبل سمجھا ہے، بلکہ تو نے پھول کو بھی توڑ دیا اور بلبل کا بھی شکار کر لیا۔ تو لفظ سیاد کا جو معنی لیا جائے گا وہ یہاں پر دشمن یا رقیب کے طور پر لیا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ تو نے نہ تم ہمیں ہمارے خوشبو کی جو ہمارے پھول کی خوشبو سونگی، اور نہ ہی تو نے ہمارے بلبل کے نغمے سنے، یہ دونوں چیزیں میں خود ہوں۔ ایک اور دوسرا یہاں شاعر جو سا وہ شاعرانہ تعلی استعمال کرتا ہے، جس میں شاعر اپنی تعریف کرتا ہے، وہ بیان کیا ہے۔ اس میں شاعر اپنی تعریف بیان کرتا ہے۔ اس میں شاعر نے دو چیزیں استعمال کی ہیں، ایک سیاد کا ستارہ استعمال کیا ہے، ایک شاعرانہ تعلی استعمال کیا ہے جس میں شاعر اپنی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ ہم ہی گلگل ہیں، ہم ہی پھول ہیں، ہم ہی بلبل ہیں، یہ محبت اور عشق کی یکجوئی جو سی ہے وہ ہمارے اندر ہی ہے، ہم ہی سے معطر ہے۔ تو اس پر دو شاعر ہیں، ایک جس قتیل اور دوسرا اقبال، ان کے حوالے کے شعر میں نے آپ کو دیے۔ جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں، یہاں بھی شاعرانہ تعلی ہے۔ پھر یہاں اقبال بیان کرتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دوہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ تو یہ دونوں شعر اس شعر میں حوالے کے طور پر لازمی ایڈ ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو غزل ہے اس کا ہر شعر اپنی الگ ایک کہانی رکھتا ہے، اور ہر شعر کی الگ تعریف کی جاتی ہے، الگ تشریح کی جاتی ہے، جبکہ جو نظم ہے اس میں پوری نظم کا ایک ہی عنوان ہوتا ہے، اس عنوان کے گرد ہی اس کی ساری تشریح کی جاتی ہے۔ تو بیٹا غزل نمبر 1 6 اشعار آپ کے سامنے ہیں، اس کو دیکھیں پڑھیں، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم سے پوچھیے، انشاءاللہ آپ کی تمام مدد کی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مزید جو آنے والے آگے سباق ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔